Morning with Farah. ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. ہم آج مل رہے ہیں ملتان کے آرٹسٹوں سے، جس میں میرے ساتھ موجود ہیں اظہر عباس صاحب، مختار علی صاحب، ضمیر ہاشمی صاحب اور راشد سیال صاحب. ان میں مختار علی صاحب جو ہیں انہوں نے ملتان آرٹ گیلری جو بنائی ہے، جس میں ان تمام آرٹسٹوں کا کام ڈسپلے ہوتا ہے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی مختار صاحب، جیسے آپ نے بتایا والد صاحب اور اس سے پہلے 2 جنریشنز اور کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ کیلیگرافی سے وابستہ تھے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ دیکھیں، کوے کا بچہ کوا ہوگا، انسان کا بچہ انسان ہوگا، لیکن آرٹسٹ کا بچہ ضروری نہیں کہ آرٹسٹ ہو. ڈاکٹر کا بچہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن جائے، لیکن آرٹسٹ کا بچہ ضروری نہیں کہ آرٹسٹ ہو. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنریشن میں یہ کام چلنا ممکن ہے؟ پابندی تھی آپ پہ کوئی کہ یہی کام کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بنے، یا اپنا بھی ایپٹیٹیوڈ تھا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس سے بہت سی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے. تو جب ہم بچے تھے تو ہم نے اپنے ارد گرد شاعری، کتابیں، ادب اور فن خطاطی اور مصوری اور فنون کو ہی دیکھا. تو ہم 5 بھائیوں میں سے اس وقت بھی 3 بھائی جو ہیں وہ اسی فن سے ریلیٹڈ ہیں. والد صاحب نے بچپن میں ہی سب کو سکھا دیا، لیکن یہ ہے کہ سب اپنی اپنی فیلڈ میں مختلف اسلوب میں کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات ہر کوئی نہیں قبول کرتا، تو ہم نے اس کو قبول کیے اور اپنے والد صاحب کی ایک جو لیگیسی تھی اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کیلیگرافی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا سٹائل آف کیلیگرافی ہے آپ کا؟ میں نے ویسے تو خط ثلث کے حوالے سے مختلف کمپوزیشنز بنائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی خطوط ہیں ان میں سب سے خوبصورت خط جو ہے، ویسے بھی تمام اساتذہ نے خط ثلث کو قرار دیا ہے. تو مجھے ایران، ترکی اور سعودی عرب کے مختلف انسٹیٹیوشن سے سیکھنے کا موقع ملا اور بڑے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آرٹسٹ کو اپنا ایک اسلوب بنانا چاہیے اور اس میں رہتے ہوئے کچھ تخلیق کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے اس کو اسی اسلوب کے ساتھ نمائندگی اس کی دیکھ سکیں اور کر سکیں. اچھا، بڑے فکس پیرامیٹرز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں خطاطی کی، تو ان رولز کے اندر رہتے ہوئے کچھ اور کریٹ کرنا، یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مشکل ہے؟ آپ یو لائک ٹو ایکسپیریمنٹ، یا آپ پھر فالو کرنا پسند کرتے ہیں جو ایک ڈیفائنڈ سیٹ اینڈ اسٹائل جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں؟ دیکھیے، یہ جو روایتی خطاطی ہے، بلیک اینڈ وائٹ لکھنا قلم سے، تو اس کا رواج یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ اب کم ہو گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا آنے کی وجہ سے. لیکن میں نے اپنا جو تمام کام تھا اس کو ڈیجیٹلائز کیا، اور اس کے بعد اب میں ڈیجیٹل آرٹ کے ذریعے کیلیگرافی کر رہا ہوں. اور دنیا کے مختلف شخصیات کے ناموں کی میں نے کیلیگرافی کی، جیسے ملالہ یوسفزئی ہے، عبدالستار ایدھی ہیں. ہمارے پاکستان کی 50 بڑی پرسنالٹیز کی میں نے کیلیگرافی کی، ناموں کی، جو کہ ان کے ڈرائنگ رومز میں لگی ہوئی ہے. اور اس پر مجھے 2017 میں ممنون حسین صاحب نے پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا. تو الحمدللہ، یعنی میں نے اپنے آرٹ کو آج کی جو سماج ہے یا سوشل میڈیا ہے یا جو جدید ترقی ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اچھا، یہ ایک اور ڈومین ہے جو کہ آپ نے اکٹھی کی ہے. آرٹسٹ ہونا ایک اور بات ہے، اور ایک اچھا نیٹ ورکنگ ہونا ایک اور بات ہے. بہت سارے اچھے آرٹسٹ جو ہیں وہ اس لیے منظر عام پہ نہیں آ سکتے کہ ان کی رسائی نہیں ہوتی، پہنچ نہیں ہوتی، کنیکشنز نہیں ہوتے، نیٹ ورکنگ نہیں ہوتی. تو یہ مرحلہ کیسے آپ نے طے کیا کہ ایک آرٹسٹ سے لے کر تو ایک پراپر سیلز اور اپنی کام کو دکھائی دینے تک کے لیے پلیٹ فارمز کی فراہمی تک کا جو مرحلہ ہے، کہ آپ نے اس میں خود کفیل رہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑی؟ دیکھیے، ایک تو والد صاحب کے ساتھ میں رہا اور مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ایگزیبیشن ان کے ساتھ اٹینڈ کی، تو میرا ایکسپوجر بڑھا اور مجھے پتہ چلا کہ آرٹ کریٹ کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو پروموٹ کرنا بھی ایک سائنس ہے. تو اس کی پروموشن کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ مجھے باہر جانے کا اتفاق ہوا. تو بہت سی چیزیں میں نے مارکیٹنگ کے حوالے سے اور آرٹ کی پروموشن کے حوالے سے سیکھیں، جن میں کچھ ورکشاپس میں نے اٹینڈ کیں، کچھ کانفرنسز میں گیا، پوئٹری کے حوالے سے بھی اور آرٹ کے حوالے سے بھی. تو اس میں یقیناً جو کچھ میں نے سیکھا اب وہ میں اپنے شہر میں آ کر اپنے لوگوں کے لیے وہ پرفارم کر رہا ہوں اور ان کے کام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اچھا اظہر صاحب، یہ جتنے آپ پورٹریٹس بناتے ہیں سب اصل لوگ ہیں، مطلب زندہ جیتے جاگتے لوگ ہیں. کوئی تخیلاتی پورٹریٹ نہیں کبھی بھی آپ نے بنایا؟
تخیلاتی بھی بنائے ہیں میں نے پورٹریٹ بنائے، کافی. اچھا، صحیح. تو اس کی ڈیمانڈ کم ہے. اچھا. جی ہاں, جو لوگ آرڈر کی تصویریں دیتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ بنواتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سیل نہیں ہوتی. صحیح. جو آرڈر کی ہوتی ہیں وہ ایک تو تصویر اپنی دیتے ہیں بھئی یہ ہمیں بنا کے دو. اکثر ان کی بنواتے ہیں جو والدین ان کے فوت ہو جاتے ہیں, ان کی بنواتے ہیں. والد کی یا دوستوں کی کوئی گفٹ کرنا ہو اس کے لیے بنواتے ہیں. صحیح. شادی شدہ جوڑے بھی اپنی جی بنواتے جی ہیں وہ بھی بنواتے ہیں کہ ان کی جی بھی ان کی اینیورسریز بنائی ہیں, وغیرہ کافی پہ. بنائی ہیں, زیادہ کلر پینسل میں بنائی ہیں. شکر ہے. میں تو سمجھ رہی تھی بڑے جرنیلی قسم کے آرٹسٹ ہیں آپ. نہیں نہیں صرف آپ ادھر ہی کام کرتے ہیں. نہیں, کمرشل پورٹریٹ بھی بنائے ہیں اور عام شخصیات کی بھی پورٹریٹ بنائی ہیں. اچھا, خواتین کا پورٹریٹ بنانا زیادہ آسان ہے یا مردوں کا, یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جینڈر کوئی بھی ہو؟ نہیں, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پورٹریٹ ہی ہوتا ہے, یہ چاہے وہ لیڈیز کا ہو یا جینٹس کا ہو. تو اسے بنانے میں جو لیڈیز کا پورٹریٹ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل وغیرہ, اور جو جینٹس کا فیس ہوتا ہے اس پہ ڈیٹیلیں زیادہ ہوتی ہیں. جینٹس کے فیس پہ ڈیٹیلنگ زیادہ جی ہوتی ہاں ہے. جی ہاں, اور لیڈیز کے فیس پہ ڈیٹیلیں کم ہوتی ہیں. اچھا, جی. تو ٹائم پھر خواتین پہ کیوں زیادہ لگ جاتا ہے؟ وہ اس میں یہ ہے کہ جو اسپاٹ فیس ہوتا ہے نا وہ مشکل سے بنتا ہے. اچھا, صحیح. اور ویسے بھی خواتین کو ڈیٹیلنگ اچھی بھی نہیں لگے گی. جی جی, یہ جو ہم فلٹرز کی بات کر رہے ہیں, فلٹر لگاتی ہی اس لیے کہ ساری ڈیٹیلز ہیں وہ سب بف ہو گئے. ڈیٹیل ورک میں جو تصویریں ہوں گی نا وہ یا تو اولڈ فیس ہوں گے تو یا پھر جینٹس کے فیس ہوں گے. ہاں, یا کسی خاتون کی آپ ڈیٹیلنگ کے ساتھ بنا کے تو دکھائیں, اسے کہتے ہیں خود ہی رکھیں آپ کو ایسی لگتی ہے. ہاں, مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. ایسا ہوا ہے ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. یہ تجربہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ؟ ہو چکا ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد اب پھر آپ خاتون پھر میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بیوٹی جو ہے نا وہ برقرار رہنی چاہیے. وہ اس کو 10 سال ینگر جو ہے وہی آپ نے دکھانا ہے. جی, اس کی اصل جو ہے وہ تصویر. جی ہاں, وہ آرٹسٹ جو کیمرے کی فوٹو کھینچی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں اکثر چیزیں جو ہے نا زیادہ آ جاتی ہیں, تو آرٹسٹ کچھ چیزیں اس میں ختم کر دیتا ہے, اور وہ ہو بھی جاتی ہیں. جب وہ ڈیٹیلیں ختم کرے گا تو وہ اس کی بیوٹی زیادہ ہو جائے گی. بالکل صحیح. آپ کا بھی میں چاہوں گی کہ کچھ کام ہم ساتھ ساتھ دیکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کا جو کام کا معیار ہے یا جو اپروچ ہے وہ کیا ہے. جی جی, یہ ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں. یہ سارا آپ کو مطلب کون سا ایسا ایک کام ہوتا ہے نا جو آرٹسٹ کو یاد رہتا ہے, اپنا ہائی لائٹ, جی جی, وہ کون سا کام ہے کہ اگر آپ کو اپنا شہ پارا کوئی جو ہے وہ پیش کرنا پڑے تو کس چیز کو پریزنٹ کریں گے؟ قائد اعظم کے کافی پورٹریٹ میں نے بنائے ہیں. صحیح. اور شہداء پہ بھی کافی کام کیا ہے. اور یہ جو کلچر ہے, کلچر پہ بھی کافی کام کیا ہے. اس میں زیادہ تر میں نے جو کام کیا ہے نا وہ کمرشل کیا ہے. کمرشل کیونکہ سیل ہو جاتا ہے کام, آرٹسٹ کو جو چیز سیل ہو جاتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے. بالکل ظاہر ہے. اور جو کام پڑا رہے وہ پڑا ہی رہتا ہے, وہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ زنگ آلود ہو گیا, ختم ہو گیا, وہ پھر نقصان ہی ہوگا آرٹسٹ کو. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, پکاسو سے لے کر مونا لیزا, یعنی کافی دیر تک رلتی رہی تھی. جی ہاں, پھر کہیں جا کر تو وہ ڈسپلے پہ آئی تھی, تو لوگوں نے آرٹسٹ کو چیزیں جو اس کا جو فن رہ جاتا ہے نا تو وہ اس کے مرنے کے بعد ہی اس کا نام ہوتا ہے, جو رہ جاتا ہے اس کو مرنا پڑتا ہے. جی ہاں, اسے مرنا پڑتا ہے یا مار دیتے ہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ اظہر عباس صاحب نے جو قائد اعظم کا ایک معروف پورٹریٹ ہے, آج ایک جگہ ہماری ورکشاپ تھی جس میں اس پورٹریٹ کو دکھایا گیا. قائد اعظم کے پورٹریٹ میں جو انہوں نے ایک خاص طرح کی ان کی لپس پہ اسمائل ڈال دی جو کہ اس پکچر میں اوریجنل نہیں ہے. اور وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے, اور وہ میری گیلری میں بھی ایک اس کا وہ لگا ہوا ہے پیس. تو میں سمجھتا ہوں آرٹسٹ کے پاس یہ ہنر ہے کہ وہ کہیں کسی خوبصورت چہرے کی جمالیات میں مزید اضافہ کر دے. بالکل, تو یہ خوبی ان میں موجود ہے. بالکل صحیح. مجھے بھی وہ تصویر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. وہ ایک بڑی مونا لیزا اسمائل ہے. آئی مین بہت ہی, آئی مین ایک مطلب نہ وہ اسمائل ہے لیکن یو کین سی دیٹ ہی اسمائلنگ, ہی ہیز دس پلیزنٹ ایکسپریشن. تو وہ غور سے دیکھیں تو وہ اس کی اسمائل نظر آتی ہے. ہاں, غور سے دیکھیں تو. یہ خیال کیسے آیا تھا آپ کو؟ یہ میرے والد صاحب کام کرتے تھے, تو میں بچپن میں انہیں دیکھتا رہتا تھا. تو میرے والد صاحب ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے. ٹھیک. تو جب میں ان کے ساتھ ٹرین میں سفر کرتا تھا تو مجھے کافی چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی تھی. واہ. ٹرین میں بیٹھے ہوئے, تو میں اکثر ان چیزوں کو دیکھتا تھا, تو میں کہتا تھا کہ میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا بناؤں.
تو پھر والد صاحب سے میں نے رہنمائی حاصل کی تو والد صاحب نے کہا یہ کام بڑا مشکل ہے تو نہ کرو آپ، لیکن میں نے کہا میں کروں گا۔ تو بچپن میں جو چیزیں دماغ میں بیٹھتی ہیں وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، اور وہ چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی، میں نے کہا نہیں میں نے یہی کام کرنا ہے۔ تو کوئی سیکھنے کا کہیں سے موقع ملا؟ جی سیکھنے کا پھر بعد میں ملتان میں بڑے مشہور آرٹسٹ تھے ایس اے جہانگیر صاحب، شبیر احمد جہانگیر صاحب، تو وہ پورٹریٹ میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے اور ان کا بڑا نام تھا، تو ان سے میں نے پھر والد صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے، تو وہاں سے پھر میں نے اس کام کی رہنمائی حاصل کی، تو کافی عرصہ تقریباً کوئی 5-6 سال ان کے پاس میں رہ گیا۔ صحیح۔ جی ہاں۔ آپ کو لگتا ہے بہت محنت، بہت ہر روز کی لرننگ، ہر روز کا ایک نیا ہر پروجیکٹ ایک نیا پروجیکٹ ہے؟ یہ اصل میں کام کوئی بھی ہو تو وہ آپ کو محنت بتاتا ہے، آپ جتنا کام کرتے جائیں گے اس میں نئے راستے نکلتے جائیں گے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب بھی میں کام کرتا ہوں تو میرے سامنے ایسے ایسے رنگ آ جاتے ہیں جو میں حیران ہو جاتا ہوں، بھئی یہ رنگ نیا میرے سامنے آیا ہے۔ تو یہ قدرت کے رنگ ہیں جو ہمیں وہ دماغ میں دیتا ہے، اور قدرت کی طرف سے عطا کرتے ہیں ہم کام جو بھی کرتے ہیں جو قدرت کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ صحیح۔ بنانے سے پہلے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں پورٹریٹ بنا رہا ہوں جی یہ اس طرح کا اس کا آؤٹ کم ہوگا، یہ بنے گا یہ؟ جی مجھے پہلے ہی وہ اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میں تصویر بناؤں گا تو اس کی کلر اسکیم یہ دوں گا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ دوں گا، اس کے کپڑوں کا، سوٹ کا کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود بتا دیتی ہے کہ اسے چینج کیسے کرنا ہے، بالکل صحیح، اس کی شخصیت بتا دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن قائد اعظم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ والا آئیڈیا جو ہے جی یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جب آرٹسٹ کام کرتا ہے تو اس کو خود راستے بتاتے ہیں، راستے نکلتے ہیں، اور ایک آپ پورٹریٹ بنانے جب بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ چہرے کے جو تاثرات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ خود آرٹسٹ کو بتاتی ہیں بھئی یہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ فیچرز ہر کوئی شاید بنا لیتا ہو، جی ہاں، لیکن تاثر جو ہے اس کو کیپچر کرنا جو ہے یہ ایک یہ اصل بڑا کہانی مشکل کام ہوتی ہے۔ ہاں، اور جو دنیا کے ہائی لائٹڈ ہمارے رہے ہیں پورٹریٹ میکرز، ان کا کمال فن یہی رہا ہے جی ہاں، کہ وہ تاثر جو ہے نا وہ وہاں پہ سامنے لے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ کمال، یہ کیسے، یہ کمال یہ بھی سیکھنے سے یہ آپ جب برش چلائیں گے، ایک جب میوزک ڈائریکٹر جب میوزک دے رہا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اٹھانا ہے، تو آرٹسٹ جب کام کرتے کرتے تو اس کا ہاتھ بھی وہی میوزک والا، وہی ٹچ لگانا، ہاتھ وہ کرنا، تو اسی طرح برش کے اندر وہ فلو آ جاتا ہے، تو وہ جب آپ فلو دیں گے تو وہ مسکراہٹ آ جائے گی، آنکھوں کے اندر چمک آ جائے گی، یہ چیزیں ایک آرٹسٹ بھی میوزک کی طرح ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ میوزک لگا کے کام کرتے ہیں یا بہت خاموشی میں، بہت سنجیدگی جی ہاں، میں؟ بعض دفعہ یہ ہے کہ کوئی پورٹریٹ آ جائے یا دماغ ریلیکس ہو تو اس وقت پھر ساتھ میوزک لگا لیتے ہیں، تو تھوڑا سا میوزک بھی سن لیا تو پھر کام بھی کر لیا، ورنہ بہت خاموشی میں ہاں ورنہ خاموشی سے۔ بالکل صحیح جی، ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارے دو آرٹسٹ ہیں ان کا کام ابھی رہتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ان کا کام بھی شیئر کریں گے، لیکن بریک لیتے ہیں۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں،